بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کی مشرقی سرحدوں پر ایمرجنسی عسکری سرگرمیاں تیز، خطے میں کشیدگی نئی سطح پر پہنچ گئی۔ خطے کی صورتحال تیزی سے سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت ایک جانب پاکستان کے خلاف فوجی تیاریوں میں مصروف ہے تو دوسری جانب حیران کن طور پر بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحدوں کے قریب بھی بڑی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر بھارت کو مشرقی سرحد پر اچانک اتنی بھاری فوجی نقل و حرکت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل معاملہ چکن نیک کوریڈور ہے، جو صرف 20 کلومیٹر چوڑی وہ پٹی ہے جو بھارت کے شمال مشرقی ساتوں ریاستوں کو باقی ملک کے ساتھ ملاتی ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے یہ تنگ گزرگاہ بند ہو جائے تو آسام، سکم، میگھالیہ، منی پور، میزورم، ناگا لینڈ اور تریپورہ عملاً بھارت سے کٹ سکتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جو بھارت نے یہاں جنگی معیار کی ڈپلائمنٹ کرتے ہوئے تقریباً 22 لڑاکا طیارے، ڈرونز، اسپیشل فورسز اور جدید سرویلنس سسٹمز تعینات کر دیے ہیں۔ چین اس علاقے کے بالکل قریب ڈوکلام کے مقام پر موجود ہے، جہاں وہ پہلے ہی سڑکیں اور فوجی چوکیاں قائم کر چکا ہے۔ چین کی قربت اور اس کا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بھارت کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد نئی حکومت کا رجحان بھارت مخالف ہے، جس سے بھارت کی تشویش مزید بڑھ چکی ہے۔ بھارت کو اندازہ ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ کوئی طویل جنگ چھڑتی ہے، جس کا تذکرہ بھارتی آرمی چیف خود کر چکے ہیں، تو چین یا بنگلہ دیش کی طرف سے کسی بھی دباؤ کی صورت میں چکن نیک کوریڈور سب سے کمزور نقطہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے اس علاقے کو ہائی الرٹ ملٹری زون کی حیثیت دے دی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر اس 20 کلومیٹر کے کوریڈور پر کوئی حملہ، کسی قسم کی کشیدگی یا روڈ انٹرڈکشن ہو جائے تو بھارت کے شمال مشرقی خطے میں افراتفری پھیل سکتی ہے۔ یہی وہ خدشہ ہے جس کے باعث بھارت بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحدوں تک عسکری مشقیں پھیلا کر کسی بڑے اسٹریٹجک بحران سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آپریشن سندور میں پاکستان کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنے والے بھارتی آرمی چیف ایک بار پھر پاکستان کو دھمکیاں دینے لگے۔ بھارت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل دویدی نے نئی دہلی میں ہونے والے دھماکے کی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالا اور کہا کہ آپریشن سندور ایک ٹریلر تھا جو 88 گھنٹوں میں ختم ہوا، اب فلم شروع ہوگی اور پھر سب دیکھیں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چانکیہ ڈیفنس ڈائیلاگ کے موقع پر انڈین آرمی چیف سے آپریشن سندور کے نتائج سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپریشن سندور صرف ٹریلر تھا، اب فلم شروع نہیں ہوئی، ہمارا ٹریلر ہی 88 گھنٹے کا تھا۔ بھارتی آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل کے حوالے سے ہم پوری طرح سے تیار بیٹھے ہیں اور اگر کچھ ہوا تو سبق سکھائیں گے اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔ واضح ہے کہ رواں سال مئی میں بھارت نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی کوشش کی تھی، جس میں فضائی اور بری افواج نے دشمن کو دندان شکن ایسا جواب دیا کہ دنیا بھر میں اس کی گونج ابھی تک سنائی دیتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے 5 سے زیادہ جہاز، جبکہ ایک موقع پر کہہ چکے ہیں کہ 7 جہاز زمین بوس کیے، جبکہ پاکستان کے کسی طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ پاکستانی شاہینوں نے بھارت کے زیر استعمال رافیل لڑاکا طیاروں کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ بھرپور جوابی کارروائی میں فوجی ہیڈ کوارٹر، توپ خانے، چوکیوں کو تباہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کا بھارت سے فوری طور پر شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کی جانب سے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو سزائے موت کے حکم کے بعد بھارت سے فوری طور پر حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ پیر کو جسٹس محمد غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی ٹریبیونل نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف دائر مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا۔ عدالت نے تشدد پر اکسانا قتل کے حکم کے الزامات میں حسینہ واجد کو عمر قید اور دیگر 3 الزامات میں سزائے موت سنائی۔ عدالت نے بنگلہ دیش کے سابق وزیر داخلہ کو بھی سزائے موت کا حکم دیا۔ اس فیصلے کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت میں پناہ لینے والی حسینہ واجد اور کمال کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شیخ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ
کو ان کے خلاف سنائے گئے فیصلے کے بعد فوری طور پر حوالے کرے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مطابق بھارت دو طرفہ معاہدے کے تحت شیخ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ کو حوالے کرنے کا پابند ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اور ملک ان افراد کو جن پر انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام ثابت ہو چکا ہے پناہ دیتا ہے تو وہ یہ ایک انتہائی غیر دوستانہ اقدام اور انصاف کی توہین ہوگی۔ یاد رہے کہ حسینہ واجد پرتشدد مظاہروں کے بعد اگست 2024 میں بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آج امریکہ پہنچ رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے اہم معاہدوں پر بات چیت ہوگی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب امریکہ سے 48 F-35 لڑاکا طیاروں کی خریداری کا خواہش مند ہے، جن کی مالیت کئی ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ولی عہد کے استقبال کے لیے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی ملاقات میں دفاعی تعاون، مصنوعی ذہانت، سول نیوکلیر پروگرام اور باضابطہ سیکیورٹی گارنٹی جیسے اہم معاملات زیر غور آئیں گے۔ سعودی عرب امریکہ سے تحریری سیکیورٹی ضمانت چاہتا ہے، جبکہ امریکی صدر مئی میں کیے گئے 600 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کے وعدے پورے کرنے کی کوشش میں ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں کئی اہم عالمی اور داخلی امور پر بھی اظہار خیال کیا اور کہا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ممالک نے ووٹ دیا، کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا، جبکہ چین اور روس نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ اس موقع پر امریکی مندوب نے سلامتی کونسل میں پاکستان، سعودی عرب، مصر، اردن، قطر، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور ترکیہ سے اظہار تشکر کیا۔ امریکی مندوب کا کہنا تھا کہ ہم سب اکٹھے ہوئے صورتحال کی سنگینی کا ادراک کیا اور اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے استحکام کے لیے قرارداد اہم ہے۔ آج تاریخی اور تعمیری قرارداد منظور ہوئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین اور فرانس میں اہم دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فرانس کے ساتھ اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کے تحت یوکرین آئندہ 10 برسوں میں فرانس سے 100 رافیل جنگی طیارے، ڈرونز، ریڈارز، ایئر ڈیفنس سسٹمز، اسمارٹ گائیڈڈ بم اور دیگر عسکری سازوسامان خریدے گا۔ صدر زیلنسکی نے پیرس میں فرانسیسی صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس معاہدے سے یوکرین کی طویل المدتی سیکیورٹی مزید مضبوط ہوگی۔ اس موقع پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے معاہدے کو دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات میں ایک نئے مرحلے کا آغاز قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاہدے میں ڈرون، انٹرسیپٹر، گائیڈڈ میزائل اور جدید فضائی دفاعی نظام شامل ہیں، جن کی پہلی کھیپ کی ترسیل اگلے 3 برسوں میں شروع ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جاپان نے چین میں رہنے والے اپنے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ تائیوان سے متعلق چین اور جاپان کے درمیان چل رہے تنازع کے پیش نظر جاپان نے چین میں اپنے شہریوں کو حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور ہجوم والی جگہوں سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان میں چیف کابینہ سیکرٹری نے کہا ہے کہ تازہ ترین ایڈوائزری حفاظتی اقدامات کے لیے ہے، کیونکہ چین اور جاپان کے درمیان حالیہ عرصے میں تنازعات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم نے مشرقی ایشیا کے 2 طاقتوں کے درمیان برسوں میں سب سے سنگین سفارتی تصادم کو اس وقت جنم دیا جب انہوں نے جاپانی قانون سازوں کو بتایا کہ تائیوان پر چینی حملے سے جاپان کی بقا کو خطرہ ہے، جو فوجی رد عمل کو متحرک کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کا بھارتی شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری بند کرنے کا اعلان۔ ایران کی جانب سے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس بارے میں بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت اور ایران کے درمیان سفری قواعد میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ایران نے بھارتی شہریوں کو ویزا فری انٹری کی سہولت بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران نے یہ اقدام متعدد ایسے واقعات سامنے آنے کے بعد کیا جن میں بھارت کے شہریوں کو ملازمت کے
جھوٹے وعدوں یا بذریعہ ڈنکی دوسرے ممالک تک آگے لے جانے کے بہانے ایران بلایا گیا۔ ایران پہنچنے کے بعد ان میں سے بہت سے افراد کو اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات سامنے آنے کے بعد ایران نے عام بھارتی پاسپورٹ رکھنے والے مسافروں کے لیے دستیاب ویزا چھوٹ کی سہولت 22 نومبر سے معطل کر دی ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ اقدام جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے اس سہولت کے مزید غلط استعمال کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔